تو بہرحال یہاں سے وہ 10 احکامات شروع ہوتے ہیں کہ کیسے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سب سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب زمین میں چلیں تو اکڑ کر نہ چلیں بلکہ تواضع اور انکساری کے ساتھ چلیں۔ اور یہ تواضع اور انکساری صرف چلنے ہی میں نہ ہو، یہ ہمبلنس صرف چلنے ہی میں نہ ہو، بلکہ زندگی کے ہر اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے بات کرنے، یعنی پوری زندگی کے اندر انسان کے تواضع ہونی چاہیے۔ چلنے کے اندر تو بدرجہ اولا ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ کہ تواضع اختیار کرو، ہمبلنس اختیار کرو اپنی زندگی کے اندر۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کسی سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر جاہل لوگ ملیں تو سلام تو ان کو بھی کرنا چاہیے لیکن ان کی جہالت کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو ہماری چال کیسی ہو؟ متواضع۔ اور ہماری گفتگو کیسی ہو؟ سلام۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی۔ یعنی ہم اپنی گفتگو سے لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بنے۔ اب آگے چلیے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو وہ بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جب ہم لوگوں سے ملیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے جو بھی بیان کیا، سلام کریں، سامنے والا جہالت پر آ رہا ہے تو اس کی جہالت کو اگنور کریں۔ جب اکیلے ہوں تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اب ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ سجدًا وقیاما، کہ ہم اللہ کے حضور سجدے میں رہیں یا قیام میں رہیں۔ اس کے بعد آگے چوتھا حکم ہے وہ یہ کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ یہ ہے زبانی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری چال کیسی ہو بتایا، ہماری گفتگو ہو یہ بتایا، ہماری خلوت کیسی ہو، ہم اکیلے ہوں یہ بتایا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری زبانی عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ زبان پر ہمیں ہماری عبادت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، ہم اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اسی سے ہم طلب کریں جو کچھ ہمیں چاہیے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر یہ چوتھا حکم آ گیا آیت نمبر 65 میں کہ زبانی عبادت کرو یہ کہہ کر کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو ضرورت ہو۔ اور سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ مال اس کی سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے، کھانا اس کی سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے، گھر اس کی سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، اور اسی آخرت کے سنوارنے کی اس آیت کے اندر تلقین کی گئی ہے کہ اے اللہ آخرت جہنم کے عذاب سے ہمیں بچانا، کیونکہ آخرت کا جو عذاب ہے، جہنم کا جو عذاب ہے، یہ ایسی تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ پانچواں حکم دیتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان کا جو طریقہ ہے وہ درمیانہ اور اعتدال والا ہے، ماڈریٹ والا ہے۔ اگر مال ہے تو ہم اس کا خرچ اس کو کیسے خرچ کریں؟ خرچ اس طریقے سے کریں کہ نہایت ماڈریشن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ، کہ نہ تو پیسے آئے تو سارے اڑا دیے، چاہے آپ اپنے ہی اوپر اڑائیں لیکن اس کو اڑانا ہی کہا جائے گا کہ آپ نے بغیر کسی سوچے سمجھے اور پلاننگ کے سارے پیسے غیر ضروری چیزوں کے اندر خرچ کر دیے، تو کل کو آپ ہی کو پرابلم ہونی ہے۔ تو نہ تو کنجوسی کرنی ہے اور نہ ہی فضول خرچی کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔
کیا مطلب؟ یعنی ان کا عقیدہ بھی درست ہے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے دل کی عبادت کو. اب آگے آتا ہے حقوق العباد، جو چھٹا اور ساتواں حکم ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو کسی بھی انسان کو جس کی جان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہیں، کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں. ولا یزنون، اور نہیں زنا کرتے ہیں. یہ ہے چھٹا اور ساتواں حکم. دیکھیے، انسان کو قتل کرنا یہ دراصل اس کی جان کی خلاف ورزی ہے، یہ وائلیشن ہے اس کی ذات کے خلاف. اور زنا کرنا یہ وائلیشن ہے اس کی عزت کے خلاف. تو رحمان کا بندہ وہ ہے کہ جس سے دوسروں کی جان بھی محفوظ اور اس کی عزتیں بھی محفوظ. اگر آپ دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہیں تو آپ رحمان کے بندے نہیں ہیں. آپ سے اگر دوسرے کی جان محفوظ نہیں ہے تو آپ رحمان کے بندے نہیں ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا. قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا. یعنی ہر گزرتے وقت کے ساتھ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ پڑا رہے گا. اس کے بعد آگے ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر یہ گناہ کر دیا تو اب یہ گناہ دھل نہیں سکتا. توبہ کریں گے تو توبہ قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے دیکھتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو کوئی توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد وہ نیک عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے. تو زنا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھے اور دل کے ساتھ انسان نادم ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. اس آیت کے اندر واضح طور سے بیان کر دیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 73 میں ایک اور حکم آ رہا ہے، بلکہ یہ ساتواں حکم ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الرحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. گواہی دیتے ہیں تو پھر وہ سچی دیتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی دے کر ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، ظلم میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ. اور اگر کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، مثلا آپ نے دیکھا کہ کہیں لوگ میوزک چلا رہے ہیں، اب آپ شامل ہو جائیں. تاش کھیلے جا رہے ہیں، جوا کھیلے جا رہے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں؟ نہیں، بلکہ آپ وقار کے ساتھ گزر جائیے. اگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اب آپ گزر جائیے. یہ ہے رحمان کے بندوں کی پہچان. یہ ہے ساتواں حکم. آٹھواں حکم وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے. رحمان کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو ان کا دل ان آیتوں کو قبول کرتا ہے. وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ان آیتوں کو سنتے ہیں اور ان آیتوں کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ اندھوں اور بہروں کی طرح ان آیتوں کے سامنے نہیں گرتے. ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ قبولیت والا ہوتا ہے، ریجیکشن والا نہیں ہوتا. اس کے بعد آخری جو حکم آ رہا ہے وہ ہے 10واں حکم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ رحمان کے بندے ان کی جو دعا ہے وہ ہر وقت زبان پر یہ رہتی ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے. یعنی تمام چیزیں کرنے کے باوجود ابھی بھی توکل اللہ کے اوپر. تو یہ جو آخری چیز ہے، چونکہ جو کچھ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر کمایا ہے وہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں آ سکتا. اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان چاہے جتنی کوشش کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آخری حکم ہے وہ یہ کہ یہ سب کام کرنے کے بعد اب مکمل اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا، اے اللہ ہمیں بنا دے متقین کا امام. گویا کہ آپ توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کے در پر حاضری دے رہے ہیں ان سارے کام